عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ان کے تایا ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی، چائے بنا کر لائی تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھا لیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر صاف ستھرا کیا تھا، لہٰذا ان کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ پہلے تو ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا اور گھر دکھانا میری غلطی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ ہمارا پاکیزہ تعلق ہے تو کس بات کا ڈر اور خوف ہے۔ کہنے لگے تمہارے گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب میرے کمرے کے قریب پہنچے تو کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے کہ آج میں اس کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے کاش میری بیوی بھی تمہاری طرح سلیقہ مند ہوتی، جیسا کمرہ ویسے ہی گھر کی مالکہ۔ اس دن میری زندگی نے نیا موڑ لیا۔ اس کی وجہ احمر کی وہ توجہ تھی جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی اور بچوں کو نہ دی تھی۔ وہ عزت و وقار جس کو ساری زندگی سنبھال کر رکھا تھا وہ آج جذبات کی نظر ہو رہا تھا۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا، اس بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج میں اپنے گھر، اس کے در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ احمر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کے قدم دوبارہ میرے گھر نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گھر کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ ایک روز دوپہر کو آ گئے۔ بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو نہیں ہیں؟ کہا تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا احمر میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے۔ تسلی دی کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھ کو اپنانے کا عندیہ دیا۔ احمر تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ تمہارے بچوں کو میں نے محبت دی ہے، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا کہ ان کے والد نے بھی نہ دیا ہوگا۔ یہ اب تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کو اپنانے سے میرا کنبہ وسیع ہو جائے گا، 4 تمہارے بچے اور 4 میرے، 8 ہو جائیں گے۔ اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے کیونکہ تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو، جبکہ میری بیوی کم عقل عورت ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا اور یہ معاشرہ، خاندان، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے۔ میں نے سمجھایا احمر میرا بیٹا بڑا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ اکثر اپنے تایا کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے، میرے بچوں کو خلاف کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ میری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی جئیں، اپنے بچوں اور خاندان کے لیے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کہہ دوں، اس میں میری عافیت ہے۔ احمر چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے گیٹ کو اس کے سامنے لگا دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں اٹھایا، بچوں کو اسٹور پر جانے سے روک دیا اور کچھ دن کے لیے جیٹ کے گھر چلی گئی کیونکہ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے بال بال بچ گئی کہ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کا مجھ میں یارانہ نہ تھا۔